تو میں نے اسٹیون سولار سے کہا، میں نے کہا سولار دیکھو، ہمارا خیال یہ تھا اس سے پہلے کہ آپ جو ہیں وہ ساؤتھ ایشیا کے مسائل کے اتنے بڑے ایکسپرٹ ہیں کہ ہم آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے تھے، لیکن مجھے افسوس ہوا آپ کی بات سن کر کے آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں، واقعات کا آپ کو علم ہی نہیں۔ تو میں نے واقعات سارے ایک کر کے سارے واقعات بتائے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیا نہیں ہوا۔ اس کا وہ بات سن کر تو سیلک ہیریسن جیسے آدمی جس کو پاکستان کا بدترین دشمن سمجھا جاتا ہے، اس نے کتاب بھی پاکستان کے خلاف لکھی ہے، اور میں بالکل یقین کرتا ہوں اپنے باہر جانے دوروں کے آنے جانے کے بعد کہ ان میں سے کسی ایک کا قصور نہیں ہے، اس کے سب ہم ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ ہم نے لوگوں کو صحیح واقعات جب بتائے نہیں اور یک طرفہ طور پر بتائے گئے تو پھر کیا کریں گے لوگ؟ ان کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ واقعات دریافت کریں اور ہماری حمایت میں آ کے بات کریں کہ نہیں جی آپ لوگ بڑے سچے لوگ ہیں، ہم نے بڑی محنت کر کے تمہاری سچائی کو ثابت کیا ہے۔ یہ تو کوئی نہیں کرے گا باہر۔ تو سیلک ہیریسن مجھے کہنے لگا کہ سردار قیوم، اچھا ہوتا کہ تمہارے ساتھ پہلے کبھی ملاقات ہوئی ہوتی، تو میں اب آؤں گا پاکستان میں تمہارے پاس آزاد کشمیر آؤں گا وغیرہ۔ میرے گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے اپنے ملک کے دانشوروں سے کہ ہم اپنی بات تو ضرور کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، لیکن ہندوستان دنیا کو کیا چیز سمجھا رہا ہے اس کا جواب ہم نہیں دے پاتے۔ ابھی کل ترکی کا ڈیلیگیشن آیا اور وہ ترکی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کا بڑا ہمدرد، وہ ان کی سوچ بالکل پاکستانی سوچ ہے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کچھ لوگوں سے مجھ سے پہلے ملے تو ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، اور یہ جو میں نے آپ سے بتایا کہ وہ میں ابھی آگے عرض کروں گا، ایک دوسری بات بھی عرض کروں۔ تو انہوں نے یہ بتاؤ کہ ہندوستان یہ کہتا ہے کہ ہم نے 1955 سے الیکشن کروانے شروع کیے تھے اور الیکشن ہوتے رہے اپنے وقت پر، تو کشمیری تو ہندوستان میں سیٹل ہو چکے تھے، تو اسے تم کیا کہتے؟ اب جن لوگوں سے انہوں نے بات کی، بعد میں میں جب گفتگو کر چکا تو مجھے بعد میں کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ سوال وہ تم سے پہلے کچھ لوگوں سے پوچھ چکے تھے، اس کا کوئی جواب ان سے نہیں بنایا۔ اب دیکھیے ہندوستان کس کس گوشے میں کیا کیا پروپیگنڈا کرتا ہے، کس ملک کو وہ کیا کہتے ہیں، ہر ملک کے لیے ہر خطے کے لیے ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی۔ میں پچھلے سال سعودی عرب گیا تو وہاں کچھ شیوخ کے ساتھ مشائخ کے ساتھ میری بات ہوئی، تو ان کے ایک بہت بڑے شیخ ہیں جن کی رائے کا بہت اثر ہے، وہ مجھے کہنے لگا کہ یا سردار قیوم، ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، تم لڑ کے کیا کرو گے، دوستی کیوں نہیں کر لیتے، سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتے؟ اب وہ میں اس کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، کچھ زبان کی بھی دقت ہوتی ہے، تو میں نے کہا جی آپ سمجھوتا کروا دیں ہندوستان کے ساتھ ہمارا، تو ہم تو تیار ہیں سمجھوتا کرنے کے لیے۔ تو اس طرح جان چھڑائی میں نے، یعنی عرب ممالک میں ان کا پروپیگنڈا اور ہے، مصر میں اور ہے، ترکی میں اور ہے، انڈونیشیا میں اور ہے، ملیشیا میں اور ہے، سعودی عرب میں اور ہے، گلف میں اور ہے، ہر جگہ، یورپ میں بالکل اور ہے، یورپ میں کنٹری ٹو کنٹری ان کا پروپیگنڈا اور ہے، امریکہ میں پروپیگنڈا بالکل اور ہے، افریقہ میں اور ہے، یعنی جو دنیا کے ممالک ہیں جہاں کسی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کشمیر کے ساتھ، وہاں بھی انہوں نے اپنا ایک موقف جو ہے وہ بتایا۔ عرب شیوخ کو انہوں نے کہا، اور عرب شیوخ میں انہوں نے ہندوستان کے جو اکابر علماء ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسلام کا جہاں تک تعلق ہے ہندوستان کے علماء ہمارے لیے بھی اتھارٹی ہے، ہمارے لیے بھی وہی سند ہے، تو ان کو یہ انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ 60-80 لاکھ کشمیریوں کی بات کر کے تم یہ 20 کروڑ جو مسلمان ہندوستان میں ان کو کیوں مروانا چاہتے؟ اب یہ بات اگر کسی کو بھی کہی جائے کہ جی 20 کروڑ مارے جائیں گے تو ان کو بچانے کے لیے کہ 60 لاکھ کی کیا بات ہے، مرتے ہیں زندے رہتے ہیں رہنے دو، تو کون مسلمان ہے جو کہے گا کہ نہیں جی 20 کروڑ بے شک مارا جائیں اور 60 لاکھ کی بات کرو؟ اگرچہ میں نے تو ہندوستان کے ایک چوٹی کے عالم دین نے رابطہ عالم اسلامی میں یہی بات کہی کہ جی وہ مارے جائیں گے، تو میں تو خیر جواب ایک سیاسی آدمی کے تھا، میں نے کہا دیکھو اگر تم 20 کروڑ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو مرتے رہو، 80 لاکھ کو ہم کیوں مروائیں تمہارے لیے، تم اپنی حفاظت کرو نا، 20 کروڑ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو وہ تو خیر کہنے کے لیے بات ٹھیک تھی، لیکن یہ ایسا پروپیگنڈا زہریلا پروپیگنڈا ہے کہ اس نے اور کوئی جواب ہماری طرف سے، نہ علماء کی طرف سے، نہ مشائخ کی طرف سے، نہ سیاستدانوں کو بدقسمتی سے جان شیب و فراز سیاست میں اتنا ہے
اور غیر تربیت یافتہ جو سیاست کاری ہے پاکستان کے اندر، اس نے تو ویسے ہی سب چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا. کسی کو ملک کے بارے میں باہر جا کر تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ملک کے بارے میں کسی کو کچھ علم بھی ہے کہ نہیں. کیا کرتے ہیں؟ سفارت خانوں میں چلے جائیں تو میرا خیال ہے ایک اکھر کشمیر پر آج سے 3 سال پہلے تک نہیں تھا. کسی سفیر کو، سفارتکار کو علم ہی نہیں تھا کہ کشمیر کوئی کسی نقشے میں کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں ہے. اور ادھر ہندوستان نے انبار کے انبار لٹریچر کے، کوئی سفارت خانہ ایسا نہیں. میں کئی جگہ باہر سیاستدانوں سے ملنے گیا، جان کے میں نے کہا کہ میں کشمیر پر بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو کوئی علم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمیں سب پتہ ہے، جو کچھ ہندوستان نے ہمیں بتایا ہم وہ سب جانتے ہیں بلا استثناء. امریکن تھا، یورپین تھا، جو تھا، اس کو جب میں نے یہ بات کی اس نے کہا ہمیں تو پتہ ہے، ہندوستان نے جو کہا سب پتہ ہے ہمیں. تو ہمارا کوئی کیس کہیں کسی نے پلیڈ ہی نہیں کیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی میں نے جب ان کو ترکی کے وفد کو شروع کیا تو میں بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ میں باہر جاتا ہوں، لوگوں سے کہتا ہوں کہ اچھا جی ہندوستان کا کیس پہلے سمجھو کیا ہے. امریکہ میں گیا پچھلی دفعہ تو واشنگٹن پوسٹ کا جو ایڈیٹر ہے اس کو ملا. وہ بڑا اتنا شیریں گفتار شخص میں نے نہیں کوئی زندگی میں دیکھا، لیکن اتنے زہریلے سوالات وہ کرتا تھا، جتنی میٹھی باتیں کرتا تھا اتنے زہریلا. مجھے کہنے لگا کہ 3-4 سوالات کے بعد کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ سردار قیوم کہ ہندوستان جو یہ کہتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوا تو ہندوستان ٹوٹ جائے گا، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ بہت میٹھے انداز میں اسے سوال کیا اور میں اس سوال کے زہر کو سمجھتا تھا. پھر میں نے آہستہ 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 اس کو کہا کہ یہ ٹھیک ہے، ہندوستان جو کہتا ہے یہ بات غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ حالات ایسے ہیں. میں نے بی جے پی دوسرا تیسرا سارا ہندوستان کی جو بات مخالفین کے نزدیک جائز ہو سکتی ہے کہ یہ بات جو کہتے ہیں جائز ہے، وہ میں نے مان لی. میں نے کہا یہ تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میں نے کہا اس کی دوسری سائڈ بھی دیکھ لیتے ہیں بحث کے لیے کہ دوسری سائڈ کیا ہے کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کیا ہندوستان محفوظ رہتا ہے؟ پھر جب میں نے حساب کتاب کر کے 2000 میں 2-4 کر کے ریاضی کے طور پر اس کو بتایا کہ اگر نہیں حل ہوتا تو خطرات کیا ہیں، تو پھر میں نے کہا اب تم بتاؤ کہ چوائس کیا ہے. اور میں نے کہا میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ حالات اگر صحیح ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں تو پھر تو اگر ہندوستان مسئلہ کشمیر کے حل کرنے سے ٹوٹتا ہے تو نہ حل کرنے سے اس سے 6 مہینے جلدی ٹوٹ جائے گا اس انالیسس. تو پھر بتاؤ کیا کریں؟ تو میری ساری گفتگو سن کے مجھے کہتا ہے کہ سردار قیوم یو ہیو چینج مائی ویوز. اب ایک یہودی پاکستان کا مخالف وہ جب دلیل سے بات کی تو اس کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. تو میری گزارش کرنے کا مطلب یہ تھا اس ساری بات کہنے کا. اور یہ بات جب میں نے رات ترکی کے وفد کو بتائی تو وہاں شفقت محمود جو سینیٹر ہیں یہ بھی بیٹھے تھے. تو مجھے کہنے لگے بعد میں کہ خدا تمہارا بھلا کرے، یہ سوال آسٹریلیا میں مجھ سے پوچھا گیا، جہاں جہاں میں دنیا میں گیا ہوں وہاں پوچھا گیا، اور اس کا ہمیں جواب کوئی نہیں بناتا تھا کہ اس کا ہم کیا جواب دیں. تو خدا تمہارا بھلا کرے کہ تم نے یہ بات ہمیں تھوڑی بہت سمجھا دی ہے. تو گزارش کرنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا کیس سمجھنے کے لیے ضروری ہے سمجھانے، خود کو بھی سمجھنے کے لیے اور دوسروں کو بھی سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ انڈیا کا سارا کیس ہمیں معلوم، اور انڈیا کا کیس ہمیں معلوم ہوتا نہیں ہے کیونکہ نہ ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں، نہ معلوم کرتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم تو اپنی باتوں میں الجھے رہتے ہیں. یہاں اخبارات میں اٹھا کے آپ بحث پڑھیں کہ جی 3rd آپشن ہو گیا، سردار قیوم نے آج یہ کہہ دیا، آج سردار قیوم نے وہ کہہ دیا. حرام ہے کسی کو ایسا لگتا ہے کہ بالکل پتہ ہی سرے سے کچھ نہیں، الف بے بھی نہیں پتا، کہ اس کے نزدیک سے بھی نہیں گزرے ہیں، مسئلے کے نزدیک سے بھی. حیرت ہوتی ہے. اور باہر جائیں تو ان کے سوالات سن کے تو آدمی سر سے پاؤں تک پسینے میں ڈوب جاتا ہے کہ ان کی معلومات کتنی ہیں، ان کو دلچسپی کتنی ہے، ان کا علم کتنا ہے اور کس طرح. اور بھارت نے کوئی بیرون پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ کوئی ادارہ ایسا نہیں، کوئی تنظیم ایسی نہیں کہ جس کا چیئرمین، اگر چیئرمین نہیں تو وائس چیئرمین، نہیں تو اس کا سیکرٹری کوئی نہ کوئی ہندوستانی. یعنی بڑے 3 عہدوں میں سے اول تو سب سے بڑا نہیں تو دوسرا تیسرے نمبر پر ایک ہندوستانی بیٹھا ہوا ہے. اور تمام اداروں میں انٹرنیشنل ادارے جس قدر ہیں، یہ جنیوا میں جب جاتے ہیں تو وہ ہیومن رائٹس کا تو اس کا چیئرمین گاندھی کا کوئی لگتا ہے، پتہ نہیں کیا لگتا ہے، اس کا پوتا ہے یا پڑ پوتا ہے، اس کو لگتا ہے. کہیں چلے جائیں آپ جا کے بیٹھیں
تو اور پھر وہ اپنے کام میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، بہت چابک دستی سے اور فراست سے اور محنت سے کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں اس کا کوئی اہتمام نہیں ہو پاتا. تو میں گزارش، یہ ساری تمہیدی گزارش کرنے کا مطلب یہ تھا آپ حضرات سے کہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے مسئلہ کشمیر کے بارے میں ہماری تفہیم کلیئر ہونی چاہیے. مجھ سے یہ کوتاہی سمجھے یا جیسے سمجھے کہ مجھے اتنا وقت نہیں ملتا کہ میں تسلسل کے ساتھ ملک کے دانشوروں، صحافیوں اور سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر اس پر جو کچھ معلومات ہیں تبادلہ خیال کیا کریں. لیکن میں عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ کشمیر پر ملک کے اندر ایک انٹلیکچوئل کنسنسس کی ضرورت ہے، ایک دانشورانہ توافق کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا رخ ایک طرف ہو. اور جب ہم حق پر ہیں تو پھر توافق نہ ہونے کا، کنسنسس نہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے. یا تو ہم حق پر نہ ہوں تو پھر ہم جھوٹی سچی باتیں بنا کر پیش کریں تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. جب ہم 100% حق پر ہیں اور ہندوستان 100% جھوٹ پر ہے تو پھر ہمارے ہاں، حالانکہ ان کے ہاں جھوٹ پر ہونے کے باوجود بہت حد تک توافق ہے، لیکن ہم حق پر ہونے کے باوجود ہمارا توافق نہیں. میں سعودی عرب میں ایک اخبار نویس ایڈیٹر سے بات کر رہا تھا تو مجھے کہنے لگا کہ دیکھو سردار قیوم، تم یہ کہو گے کہ صاحب تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں، تم پہنچ نہیں سکتے. کہنے لگا یہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. تم مجھے اس بات کا جواب دو کہ جیسے تم کہتے ہو کہ تم حق پر ہو تو تم ثابت نہیں کر سکتے. وہ جھوٹ پر ہے اور وہ ثابت کر چکا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ اس کا جواب ہمارے پاس تو اس نے کہا کچھ نہیں. ایک سعودی اخبار کا، بڑے اخبار کا ایڈیٹر تھا، اس نے کہا ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، تمہارے پاس اس کا علاج. ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں، اس نے کہا کہ تمہاری طرف سے تو کبھی کوئی، تم پہلے آدمی ہو کئی سال کے بعد جو مجھے ملنے آئے ہو، تمہارے پاس تو کوئی ملتا ہی نہیں. اور میرے دفتر میں چلو، میں تمہیں بتاؤں گا انبار کے انبار لٹریچر کے پڑھے ہیں حکومت ہندوستان نے جو دیے ہیں، اور میں نے حکم دے رکھا ہے کہ ان کو کھولنا بھی نہیں ہے، بند کر کر. یعنی بیرون دنیا میں تو یہ پوزیشن ہے. تو اس لیے اب جو وقت گزرتا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کی تفہیم بہت ضروری ہو گئی ہے کہ ہندوستان کیا کہتا ہے، امریکنز کیا کہتے ہیں. امریکہ کو گالیاں دینے سے ہمارے یہاں زیادہ لوگ اپنا دل ٹھنڈا کر لیتے ہیں، جی گالیاں 2-4 دے دیں امریکہ کو تو بس سب فتح ہو گیا امریکہ. کوئی یورپ کو گالیاں دے لیتا ہے، کوئی کچھ کر کے، اس سے گزارا نہیں ہوگا. اس وقت سچویشن فلوئڈ ہے، اور یہ فلوئڈ سچویشن نقصان دہ بھی ہے اور فائدہ مند بھی. فائدہ مند اس لیے ہے کہ اگر اس میں ہم اپنا کام کریں تو ہم اپنا حصہ حاصل کر سکتے ہیں، نہ کام کریں تو یہ فلوئڈ سچویشن ہمیں اوور ٹیک کر لے گی اور ہم کسی کے ہاتھوں مارے جائیں گے. ایسی سچویشن. تو ایک پہلو، ایک ایسپیکٹ تو کشمیر کے اس پرابلم کا یہ. دوسرا یہ ہے کہ کشمیر کا جو جہاد ہے آج یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. اس کی کوئی ایک ڈائمینشن اب نہیں. اس کی اتنے ڈائمینشن ہندوستان نے پیدا کر دیے ہیں کہ کئی تو معلوم ہیں اور کئی ڈائمینشنز ابھی معلوم نہیں ہیں، جو رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ پتہ لگتے رہیں گے. تو اس سے یہ جہاد، کشمیر کا جہاد، تمام محاذوں پر ہمیں لڑنا ہے. اگر لڑنا ہے میدان جنگ میں بھی، میدان کارزار میں بھی لڑنا ہے. اس کو کیسے لڑا جائے؟ پروپیگنڈے کے محاذ پر لڑنا ہے، اقتصادیات اور معاشیات کے محاذ پر لڑنا ہے، بیرونی دنیا میں روابط جو ہیں ان کے محاذ پر ہم نے لڑنا ہے، اور اپنی حکومت کی کمزوریوں کے محاذ پر بھی لڑنا ہے. اب یہ گلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. سچی بات ہے کہ ہم گلے شکوے کرتے رہیں کہ جی حکومت نے یہ نہیں کیا اور حکومت نے وہ نہیں کیا. اس کا علاج، یہ اس کا علاج نہیں ہے. میں ابھی باہر امریکہ گیا ریسنٹلی، تو وہاں مجھے بہت ذمہ دار لوگ ملے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو جی سفارت خانہ یہ کرتا ہے وہ نہیں کرتا. میں کہا دیکھو عزیزو، آپ ہمارے سفیر ہیں، مجھے کوئی تعلق نہیں ہے سفارتکاروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. آپ ہمارے سفیر ہیں، بتاؤ آپ کیا کرتے ہو. اور خدا کے فضل سے اتنا اچھا کام امریکہ میں ہمارے لوگوں نے، پاکستانی اور کشمیری جو لوگ وہاں رہتے ہیں، انہوں نے اتنا اچھا کام شروع کیا ہوا ہے کہ یہ جو تھوڑا بہت ہمارا اس وقت کلاؤڈ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، اس میں کوئی کنٹریبیوشن کسی حکومت کی یا کسی سفارتکار کے نہیں ہے. ہمارے سفارتکار تو بدقسمتی سے ہندوستانی فلمیں دیکھنے سے ان کو فرصت نہیں ہوتی اپنے سفارتخانوں کے اندر. وہ تو بے غیرتی کا ایسا مظاہرہ ہے کہ میں تو کئی دفعہ میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں کیبنٹ میٹنگ میں مجھے ایک دفعہ بلا لیا انہوں نے کسی کشمیر کے مسئلے پر. یہ کیا مسئلہ؟ میں نے کہا میاں صاحب کچھ نہ کریں، آپ مہربانی کریں.
لیکن اپنے لوگوں سے کہیں کہ غیرت کا مظاہرہ کریں کہ ہندوستانی فلمیں دیکھنا بند کر دیں جو سینئر لوگ ہیں اس ملک کے، تو بس یہ بہت کافی ہے ہمارے لیے، اس سے آگے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، اور کچھ نہ کریں۔ کوئی غیرت کا مظاہرہ ہی نہ ہو تو کیا کریں ہم ہندوستان جیسے بڑے ملک کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو وہ تعصب کا جو ایک قومی غیرت کا تعصب ہوتا ہے اس کا تو خدا نے بھی ذکر کیا کہ اس کے بغیر تو انسان ہی نہیں رہتا۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بہت کئی ڈائمینشنز میں پھیلا ہوا معاملہ ہے، اور اگر اس کو ملک کے اندر اس کی تفہیم پوری ہو اور پوری یکجہتی مہیا کی جائے، میں کوئی اعتراض کی خاطر نہیں کہتا، لیکن کیونکہ میں اس معاملے میں رہا ہوں، یہ افغانستان کا جو مسئلہ شروع ہوا، اس کے شروع ہونے سے ٹھیک 1 سال پہلے میں نے سعودی عرب کے امپورٹنٹ لوگوں کو، فارن منسٹر کو، ایجوکیشن منسٹر کو، ان کے رابطے کے منسٹر کو، تینوں چاروں کو میں نے بٹھا کر اور میں نے کہا تھا کہ افغانستان میں روس حملہ کرنے والا ہے، ساری تیاریاں دکھائی دے رہی ہیں، ابھی سے اس کا کوئی تدارک کرنا چاہیے۔ جب وہ شروع ہو گیا تو میں ان سے مسلسل کہتا رہا کہ اب یہ شروع ہو گیا ہے تو اس کا رخ متعین کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے خلاف ہو سکتا ہے۔ آپ آزاد نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ 3-4 سال پہلے سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ کشمیر میں ہو سکتا ہے کہ کشمیر میں تحریک تو کامیاب ہو جائے مگر ہم کشمیری ہار جائیں۔ تو مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ یہ تم کیا بات کہتے ہو، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیا بات ہے کہ تحریک تو کامیاب ہو، ہم کیسے ہار جائیں؟ تو میں نے کہا کچھ عرصے بعد بتاؤں گا۔ پھر جب افغانستان کا مسئلہ شروع ہوا تو انہوں نے کہا تمہاری بات اب ہماری سمجھ میں آنی شروع ہو گئی۔ یہ اس لیے کہ وہاں بھی کوئی انٹلیکچوئل کنسنسس نہیں تھا، کشمیر میں بھی، پاکستان کے اندر کشمیر کے بارے میں انٹلیکچوئل کنسنسس کی بے حد ضرورت ہے تاکہ ہم ایک ڈائریکشن متعین کر سکیں، ورنہ یہ ڈائریکشن لیس موومنٹ ہو جائے گی، لوگ قربانی دیں گے، مارے جائیں گے، اور فائدہ اس کا کوئی اور اٹھائے گا، کیونکہ وہ طاقتیں بھی اندر موجود ہیں۔ اول تو وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ کشمیری آزادی نہ ہوں، اور کیونکہ یہ آزاد ہوں گے تو پھر اگر یہ آزاد ہوں تو یہ پاکستان کے ساتھ نہ ملیں۔ ان کی دوسری کوشش یہ ہے کہ آپس میں لڑیں اور پاکستان کے ساتھ نہ ملیں۔ مجھے سعودی عرب میں ایک بڑے اخبار کے ایڈیٹر نے جو بڑا ویل انفارمڈ آدمی ہے، وہ مجھے کہنے لگا تم کیوں ہمیں کہتے ہو کہ ہم تمہاری مدد کریں، تم آزاد ہو جاؤ تو وہی کرو گے نا جو افغانستان والوں نے کیا۔ تو میں نے کہا نہیں ہم وہ نہیں کریں گے۔ کہنے لگا کیوں نہیں کرو گے؟ ایسے ہی میں نے جواب دینے کے لیے، سچی بات ہے دل میں تو کوئی جواب نہیں تھا، مگر اس کو جواب دینے کے لیے میں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم ایک پارٹی ہے، میں نے کہا فرض کرو ہم ایک پارٹی ہیں جو طاقتور پارٹی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو ہم اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں گے، ہم کوئی جھگڑا نہیں کریں گے۔ تو آپ جانتے ہیں اسے کیا کہا جواب میں؟ مجھے کہنے لگا کہ صدا کیوں، یہ بات تو مسلمانوں نے کبھی کی نہیں۔ اب یہ ہے دیکھیے اس انٹلیکچوئل کنسنسس کے نہ ہونے سے کتنی پریشانی میں مبتلا ہیں ہم لوگ، جو کام کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ان کے لیے تو خیر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو جو مرضی کہہ دیں لکھ دیں، لیکن جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو بڑی پریشانی کا سامنا ہے۔ تو یہ دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے اور اس کی ہر ڈائمینشن میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو تحریک ہے اس کو آزادی کی تحریک کہہ لیں، اس کو جہاد کہہ لیں، اس کو تحریک مزاحمت کہہ رہے ہیں، میں تو کبھی کبھی اس کو تحریک مزاحمت بھی کہتا ہوں، کیونکہ ریزسٹنس موومنٹ کا ایک انٹرنیشنل چلن ہے، آپ سب آزاد مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ انتفاضہ جو ہے وہ بھی ایک ریزسٹنس موومنٹ ہے۔ اس طرح اپنی مصلحت کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ اصطلاحات بدلتی رہتی ہیں، تو اس موومنٹ کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ جو پریشر انڈیا لا رہا ہے اس پریشر کا مطلب یہ ہے کہ منطقی طور پر یہ موومنٹ جتنی جلدی ہو سکتی ہے ختم ہو جائے۔ پہلے تو ان کا خیال تھا کہ سکھوں کی مثال دیتے تھے کہ سکھوں کی موومنٹ ختم ہو گئی ہے تو یہ بھی جلدی ختم ہو جائے گی، تو وہ 1-2 سال تو انہوں نے اس پر گزارے، امریکہ کو کہتے رہے، یورپینس کو کہتے رہے کہ فکر نہ کرو سکھوں کی موومنٹ ختم ہو گئی ہے، تو یہ کون سے بڑے بہادر ہیں، ان کی تعداد بھی تھوڑی ہے، اتنے بڑے لڑاکا بھی نہیں، ان کو دم کل ختم کر دیں گے۔ لیکن وہ ختم نہیں ہوئے، کیونکہ سمجھنے میں یا ان کو غلطی لگی یا دانستہ انہوں نے کہا ایسا کیا۔ وہ غلطی یہ تھی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید جس طرح سکھ ملیٹنٹس ہیں، یہ ملیٹنسی کی موومنٹ ہے۔ کشمیر کی تحریک ملیٹنسی کی تحریک نہیں ہے، ملیٹنسی اس تحریک کا ایک حصہ ہے،
یہ ایسی تحریک ہے کہ جس میں ہر مرد، عورت، بوڑھا، بچہ، جوان سب شامل ہیں۔ یہ ایسی تحریک ہے، اسی لیے ختم نہیں ہو پائی، ورنہ ملیٹنسی تو کشمیر کے اندر زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے، یعنی ہندوستانی رپورٹس کے مطابق ملیٹنسی کوئی 10,000 آدمی ہوں گے ایٹ دی موسٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ 10,000 آدمی کے لیے 7.5 لاکھ فوج متعین ہے، یعنی 75 آدمی جو فوجی وہ ایک ملیٹنٹ کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اس سے بڑا تناسب دنیا میں کوئی متصور ہی نہیں ہو سکتا کہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے دنیا میں۔ لیکن اس ملیٹنسی میں کوانٹٹی میں تھوڑی بہت کمی آئی ہے اور وہ آنا چاہیے تھی، لیکن کوالٹی امپروو ہوئی ہے، کوالٹی بہتر ہوئی ہے۔ یہ اس کا ایک اچھا یعنی امید افزا پہلو یہ ہے کہ کوانٹٹی کم ہوئی ہے، اس کو ہونا چاہیے تھا، اور کوالٹی امپروو ہوئی ہے۔ ہمارے بہت سارے کمانڈر شہید کر دیے گئے ہیں، مگر اس کے باوجود نوجوان لوگ ہیں اور وہ اس تحریک کو چلائے ہوئے ہیں۔ تحریک کو سسٹین کرنے کے لیے 2-3 باتیں کرنے کی ضرورت ہے، کچھ ایسی باتیں جن کا ذکر کرنا مناسب نہیں، لیکن جنرل باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کشمیر کے اندر سیاسی امبریلا مہیا ہونا چاہیے۔ تحریک کو سسٹین کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ 100% کشمیر کے لوگ سارے ہتھیار بند نہیں ہیں۔ اگر 100% ہتھیار بند نہیں ہے تو پھر باقی لوگ کیا کریں گے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک سیاسی امبریلا مہیا کیا جائے، جو مہیا ہو گیا ہے، اور APHC کے نام سے، آل پارٹیز حریت کانفرنس کے نام سے ایک سیاسی امبریلا موجود ہے، اور اس کو وہ کام کر رہا ہے اپنا۔ اس کے کچھ حضرات قائد میں ہیں، کچھ حضرات باہر ہیں۔ دوسرا جو ملیٹنسی کی تحریک ہے، اس کو جو مدد اخلاقی، سیاسی، مادی دی جا سکتی ہے وہ پہنچنی چاہیے۔ حکومت پاکستان پر ہر دور میں بہت شدید دباؤ رہا ہے، وہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی ہوگا۔ لیکن ابھی تک مجھے یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں لگتا، کوئی خفیہ بات بھی نہیں ہے کہ جو امداد حکومت پاکستان کی طرف سے دی جا سکتی ہے ان حالات میں، یعنی وہ میں ایک جملے میں کہتا رہتا ہوں کہ جس طرح نیوکلیئر پر کوئی رول بیک نہیں ہے، اسی طرح کشمیر پر بھی کوئی رول بیک نہیں ہے۔ کوئی گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی کہ اس کو رول بیک کرنے کا حکم دے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے کیوں یہ بات کہی ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہے، اس پر ڈسکشن کے لیے نہیں ہے۔ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ یہاں بھی نیازی صاحب نے فرمایا، ہندوستان کے ٹوٹنے کی بات انہوں نے کی ہے۔ میری گزارش یہ ہے، اور یہ بات میں ملٹری کالجز میں بھی کہتا ہوں اور اس پر اسٹڈی کرنا چاہیے، کہ ہمیں ہندوستان کے ٹوٹنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ میں آپ سے عرض کروں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو تحریک ہے یہ ہندوستان کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے سے تعلق نہیں ہے۔ اس کا ٹوٹنے کی بات اگر ہم کریں گے تو ہم گویا تحریک کا ایک مقصد متعین کر رہے ہیں۔ یہ تحریک بہت مقدس تحریک ہے، جہاد کی تحریک ہے، اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو واپس لانے، پاکستان کی سلامتی اور بقا اور اس خطے میں مسلمانوں کی سربلندی کی تحریک ہے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہندوستان بچتا ہے کہ ٹوٹتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ کیا نہیں ہوتا۔ ہم تحریک کا گویا ایک مقصد، منفی مقصد متعین کر دیں گے، اور ہماری ساری کوششیں اس پر مرکوز ہو جائیں گی، جس طرح بدقسمتی سے افغانستان میں ہوا کہ کچھ منفی باتیں بیچ میں آ گئی تھیں، جس کی وجہ سے ابھی تک وہ ہماری جیتی ہوئی بازی جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو کشمیر کی تحریک میں ہمیں پازیٹو، بالکل مثبت مقصد کی طرف رہنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی قوتوں کو، اپنے جو ہماری صلاحیتیں ہیں ان کو ہم، اب یہ بات جذبات میں تو مشکل سے سمجھ میں آتی ہے، ویسے بھی میں سمجھتا ہوں ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ ایک بڑے جہاز کے ساتھ چھوٹی کشتی سمندر میں تیر رہی ہو تو بڑا جہاز غرق ہوتا ہے تو وہ کشتی اس سے پہلے غرق ہو جاتی ہے۔ تو ہم ایک ساتھ چل رہے ہیں، اور اگر دنیا نے یہ دیکھا کہ ہندوستان ٹوٹ رہا ہے تو وہ شاید ہمیں اس سے پہلے سلامت نہ رہنے دیں۔ تو ہمارے طرف سے تو کوشش ہونی چاہیے کہ ہندوستان بھی بے شک بچا رہے، لیکن ہم اپنا مقصد حاصل کریں کہ کشمیر آزاد ہو جائے،
وہ پاکستان کے ساتھ مل جائے اور پاکستان مضبوط ہو جائے، وائبل ہو جائے، تو پھر ہندوستان ٹوٹتا ہے یا بچتا ہے، جو مرضی ہوتا ہے ہوتا رہے۔ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے اور اتنے متضاد عناصر پر مشتمل ہے کہ اس کا سالم رہنا سوائے غیر ملکی امداد کے اور قوت کے اور کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ آج نہیں تو کل، پرسوں، سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، یہ اس گناہ بلذت میں ہم کیوں شریک ہوں؟ جس بات میں ہونا ہے وہ ہوتی رہے، لیکن ہم اگر اپنا معاملہ ٹھیک رکھیں کہ پاکستان مضبوط ہو جائے، طاقتور ہو جائے، اور دنیا میں اس وقت جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ ہم سے پوچھتے ہیں ہندوستان، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ ٹوٹ جائے گا، تو بلکہ میں نے تو امریکہ میں ان سے یہ کہا کہ ہندوستان کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات دوستانہ ہوں، اور دوستانہ تعلقات تب ہو سکتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے۔ جب یہ حل ہو جائے تو پھر ہم بیٹھ کر مشورہ کر سکتے ہیں کہ ہندوستان بھی کس طرح شکست و ریگ سے بچ جائے اور ہم بھی کس طرح شکست و ریگ سے بچ جائیں۔ لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک دونوں ملک خطرے میں پڑے رہیں گے، ایک دوسرے کو شکست کرنا چاہے گا، دوسرا دوسرے کو کرنا چاہے گا، اور ہمارے وسائل، ذرائع، سب چیز لگی رہے گی ایک دوسرے کو شکست و ریگ کرنے پر، اور لوگ پریشان ہوتے رہیں گے، اور تیسری قوت جو ہے وہ پتہ نہیں ایک کا کیا کرتی ہے، دوسرے کا کیا کرتی ہے۔ تو یہ ضمناً کیونکہ ذکر آیا تھا تو میں اپنے جو سوچ ہے، جس کو میں مختلف فورمز پر جو بات کرتا رہتا ہوں، اس کی بنیاد پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ساری پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے۔ اور کشمیر میں پانچویں بات آخری جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کے بعد پھر آپ جو پوچھنا چاہیں گے میں گزارش کروں گا۔ پانچویں بات کشمیر میں یہ ہے کہ میں یہ خطرے کی گھنٹی بڑی دیر سے بجا رہا ہوں۔ کوئی 3 سال پہلے ہندوستان کے دانشور، آپ کو پتا ہے کہ کوئی ٹیمیں یہاں بھی آئی تھی، وہاں بھی گئی تھی، آر پار روز آتے جاتے رہتے۔ ابھی پچھلے دنوں دلی میں بیٹھے تھے، پھر آزاد، پھر ادھر اسلام آباد میں آئیں گے۔ کئی اس قسم کی مشقیں ہو چکی اور ہو رہی ہیں۔ میں نے ان کو بھی کہا تھا کہ دیکھو، آپ دھمکی نہیں سمجھو میری بات اور مس انڈرسٹینڈ نہیں کرو، اس کو اسٹڈی کرو کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر غلط ہے تو غلط ہے، اگر صحیح ہے تو اس کو توجہ دو۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تحریک ہے، جتنا وقت لگے گا اس تحریک کا دائرہ پھیلتا جائے گا۔ تحریک آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس تحریک کا رخ متعین کر سکیں، لیکن تحریک کا دائرہ جب پھیل جائے اور بے شمار عناصر جن پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے اس کے اندر شامل ہو جائیں، تو پھر اس تحریک کا رخ متعین نہیں ہو سکتا، اور اس کا انجام سوائے اس کے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہو اور تباہی آئے اور نیوکلیئر ہالوکاسٹ ہو جائے، اس کے سوا کوئی اور نتیجہ برآمد نہیں ہو۔ یہ 100 کروڑ انسان تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں اس وقت، اور یہ بھارت کی اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے، اس تحریک کے پھیلاؤ کی وجہ سے۔ میں پھیلاؤ کے بارے میں کچھ زیادہ بات نہیں کرتا اس وقت، آپ لوگ بھی آہستہ آہستہ معلوم کر لیں گے کہ تحریک کا دائرہ رفتہ رفتہ پھیل رہا ہے۔ ہم نے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں پشاور بھی نہیں آیا، تحریک آزادی میں 47 اور 48 میں سرحد کے لوگوں نے جو قربانیاں دی تھی، جو خون بہایا تھا، اور یہ 32,000 مربع میل جو آزاد ہوا، اس میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، ان کی شراکت سے ہوا۔ مگر اس دور میں ہم نے ان کو کوئی تکلیف نہیں دی، اور لوگوں کی تو میں نہیں بات کرتا، لوگوں کا بڑا اثر و رسوخ ہے، لیکن میرا تھوڑا بہت اثر و رسوخ فرنٹیئر کے لوگوں کے ساتھ ہے، افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ہے، خدا کے فضل و کرم سے۔ اور اگر ہم چاہتے کہ کوئی خرابی کریں تو اتنی آسانی سے ہو سکتی تھی کہ نہ حکومت پاکستان اس کو روک سکتی ہے، نہ کوئی اور اس کو روک سکتی، لیکن ہم نے وہ نہیں کرنے دیا۔ میں نے ذاتی طور پر سب سے پہلے مجھ سے رابطہ کیا لوگوں نے، افغانستان کے اس کولڈ وار ختم ہونے کے بعد مجھ سے رابطہ کیا کہ بتاؤ ہمیں کوئی خدمت بتاؤ، کیا کریں؟ تو میں نے کہا نہیں، آپ ابھی صبر کریں، ابھی جلدی نہ کریں، کیونکہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ اس تحریک کا دائرہ پھیل گیا تو یہ فری فار آل ہو جائے گی، کیونکہ اتنے عناصر دنیا کے اندر ہیں کہ جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کچھ تو جہاد کرنے کے شوقین ہیں، خواہش مند ہیں، ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ تنظیم کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور کیا مقصد ہے، ان کو جہاد کرنا ہے جہاں بھی دنیا میں جہاد کرنا ہے۔ اب ایک شوق کا جذبہ ہے، اس کو ہم تحسین نہیں کر سکتے ہیں، اس کو تو ہم کوئی منع نہیں کر سکتے، روک بھی نہیں سکتے، ہمارے روکنے سے کوئی رکتا بھی نہیں۔
پھر پروفیشنلز ہیں جو دنیا میں لڑنے کے شوقین ہیں، لڑتے ہیں، ان کا اپنا کوئی مقصد ہوتا ہوگا. پھر تخریبی عناصر ہیں جو زیر زمین کام کرتے ہیں، ان کو بھی موقع چاہیے. تو خدا جانے کتنے عناصر بیچ میں آ جائیں گے. اس تحریک کا دائرہ پھیل گیا، وقت بڑھ گیا، زیادہ ہو گیا. پھر اس وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان پر اقتصادی دباؤ بڑھ رہا ہے. اب اقتصادی دباؤ بڑھنے کی صورت میں ہندوستان کسی وقت بھی کوئی کمزور حکومت جھنجھلا کے تو ادھر بی جے پی کا دباؤ بڑھ رہا ہے، تو جھنجھلاہٹ میں کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. تو ایسے کئی امکانات ہیں جو تحریک کے تاخیر ہونے سے، مسئلہ کشمیر کے حل میں تاخیر ہونے سے پیدا ہو رہے ہیں. تو اس طرف ان کو توجہ کرنا چاہیے. اور ایک بات ضمن رہ گئی، وہ یہ تھی کہ کشمیر کے مسئلے میں آپشنز کا ایک ذکر آتا ہے کہ جی کیا کیا آپشن، اور اس میں تھرڈ آپشن کے نام سے ایک بحث ہمارے ملک کے اندر چل رہی ہے. کسی اور ملک میں نے نہیں دیکھی، لیکن یہاں چل رہی ہے تھرڈ آپشن کے نام سے. کبھی کہتے ہیں کہ نواز شریف نے کہہ دیا، کبھی کہتے ہیں سردار قیوم نے کہہ دیا. کچھ لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے پھر کہتے ہیں کہ نہیں بالکل خبردار نام ہی مت لو. عجیب و غریب ایک قصہ یہاں چل پڑا ہے. میں کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ صاحب کشمیر تو ہندوستان کے قبضے میں ہے، آزاد کشمیر تو پاکستان کا آئینی حصہ نہیں ہے. اس کو خود مختار کہہ لیں، نیم خود مختار کہہ لیں، اس کو جو مرضی کہہ لیں، لیکن وہ کشمیر تو ہندوستان کے قبضے میں ہے. ہندوستان تو بات ہی نہیں کرتا. یہ ہم ادھر کس خوشی میں بیٹھ کے بحث کرتے ہیں کہ جی خود مختار ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ ہم کس خوشی میں یہ بات کرتے ہیں؟ میری تو ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. یا تو ہندوستانیوں نے کہا کہ اچھا جی چلو ہم کو فیصلہ کرنے والے ہیں، بتاؤ کیا کیا آپشنس ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے بات. وہ تو کہتے ہیں ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور ہمارا کیس یونائٹڈ نیشنز میں یہ ہے کہ استصواب ہونا چاہیے. اب ہم استصواب کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. اگر استصواب کو چھوڑ دیں اور کہیں اچھا جی کوئی اور آلٹرنیٹو پر بات کرو، تو ہم نے گویا اپنا کیس ہی سرنڈر کر دیا سارا. ہمارے پاس رہتا ہی کچھ نہیں بات کرنے کے لیے، اس لیے ہم تو اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم کوئی آپشن پیش نہیں کر سکتے. تو ہندوستان پیش کر نہیں رہا ہے، تو ہم یہاں کس خوشی میں یہ ساری بحث کر رہے ہیں؟ یہ بحث اصل میں بیرون پاکستان سے انجینئر ہوتی ہے، اور ہوتی اس لیے ہے کہ ہماری رائے کو کنفیوز کیا جائے، ہم کوئی رائے مرتب نہ کر سکیں. اور اسی کا نتیجہ ہوا کہ جنیوا میں جو فلاپ ہو گیا، اور اس سے پہلے یونائٹڈ نیشنز میں، یہ اسی کنفیوژن کا نتیجہ ہے کہ کوئی متعین نہیں کر سکتا کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. اور اس لیے میں ابھی چند دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اب وہ پالیسی کے تضادات کو دور کر کے تو ایک ڈیفینٹ، جس طرح کے ہندوستان کا ایک ڈیفینٹ سٹینڈ ہے، اس طرح کا ایک سٹینڈ مہیا کریں، تاکہ ساری دنیا میں ہم جا کے بات کر سکیں. آج ہم بات ہی نہیں کر سکتے. جہاں سے چلتے ہیں، ابھی آپ نے سنا کہ جان میجر نے کہا کہ ہاں دو طرفہ آپس میں بیٹھ کر مجھے دونوں ملک کہیں تو ہم کریں گے. امریکہ کا آج اسٹیٹمنٹ انہوں نے آیا کہ سملا معاہدہ کے تحت بات کرو. نہیں، جہاں سے ہم چلتے، اور سملا معاہدہ کا مطلب یہ کہ کشمیر کی بات ہی نہ کرو. سر سملا معاہدہ کا اس شک کا آج کوئی اور مطلب نہیں ہے 20-22 سال کے بعد. تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ آپشنز کے جبیلے میں پھنسنے کی بجائے یہ آپشنز اندر اکیڈمک ڈسکشن کے لیے ٹھیک ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھ کر کام کچھ نہ ہو تو ذمہ داری بھی کچھ نہ ہو تو جو مرضی گپ شپ لگاتے رہیں. اس کی کوئی اور افادیت نہیں ہے اپنے گھر میں رائے کنفیوز کرنے کے سوا. ہم نے پھر یہ کیا کہ کشمیر میں ہندوستان 2-3 باتوں کا پروپیگنڈا کرتا تھا ایکسٹینسو. ایک یہ کہتا تھا کہ دیکھو جی ہم تو اندرونی طور پر کہتے تھے لوگوں کو